آیت نمبر ہے 83۔ آیت نمبر ہے 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ صدق اللہ مولانا۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں کل میں نے خلاصہ عرض کر دیا تھا، آج ہم ترجمہ کریں گے اور کچھ باتیں ترجمہ کے ساتھ ساتھ آئیں گی، وہ میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ یسألونک کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور میں نے عرض کیا تھا 3 سوال کیے گئے تھے۔ یہودیوں نے مکہ کے سرداروں کو بتائے تھے کہ یہ 3 سوالوں کے جواب جو دے دے وہ نبی مرسل ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ذوالقرنین جو ہے یہ یہودیوں میں اس زمانے کے علماء میں اس کا تذکرہ تھا، تبھی تو سوال ہوا ہے نا، تبھی تو سوال ہوا۔ ذوالقرنین، قرنین جو ہے یہ تثنیہ ہے، 2 قرن، مفرد ہے اس کا قرن۔ قرن کس کو کہتے ہیں؟ اس کے 3 معنی آتے ہیں، تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ قرن کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، قرنین کا پھر معنی ہوگا 2 زمانے والا، اور قرن کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے، اور قرن کا معنی کنارہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی کنارہ لیا جائے تو چونکہ اس نے مشرق اور مغرب کے کناروں کے سفر کیے، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ذوالقرنین۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ قرن جو ہے سینگ سے ہے، 2 سینگ والا۔ تو عربی میں جو شخص بہادر ہوتا تھا نا، اس کو ذوالقرنین کہتے تھے، 2 سینگ والا، چونکہ جو جنگلی کبشہ ہوتا ہے نا، میڈا بڑے سینگ والا، وہ بڑا دلیر ہوتا ہے، لڑائی میں بہت جری ہوتا ہے۔ عربی میں عرب لوگ جو بہادر ہوتا اس کو ذوالقرنین کہتے، اس لیے کوئی بھی وجہ اس کی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، ذوالقرنین نام کے بہت سارے بادشاہ ہوئے، اسی وجہ سے اس کی تعیین بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے بھائی اس کی تعیین کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگرچہ علماء نے اس پر بہت زور لگایا، لیکن لمبی بحثیں کر کے پھر بھی کہا کہ بھائی یہ بھی تخمینی بات ہے، ظنی بات ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اصل مقصد بھائی عبرت ہے۔ اب وہ جو عبرت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ آئیں گی۔ قُلْ سَأَتْلُو، آپ ان کو جواب دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں تمہارے سامنے اس کا ذکر بیان کر دوں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یہ پہلی بات ہی آ گئی، بے شک ہم نے ہی اس کو زمین میں حکومت عطا کی تھی۔ بھائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، روحانی، مادی، تمام نعمتیں نبیوں کو ملی، غیر نبی کو ملی۔ قرآن ہر جگہ وہاں یہ کہتا ہے کہ یہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ یہاں بھی فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم ہی نے اس کو زمین میں حکومت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر چیز میں سے بہت کچھ عطا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کی حکومت جو تھی وہ بہت شان و شوکت تھی، غیر معمولی تھی، تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ اپنا اسباب لے کر ایک طرف چل پڑا۔ کل میں نے عرض کیا تھا بھائی کتنے سفر کیے ہیں اس نے؟ 3، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک اور طرف۔ وہ کس طرف؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس،
یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا پایا سورج کو، تغرب فی عین حمیئہ وہ دلدل کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ اس پر بڑا طوفان برپا کر دیا مستشرقین نے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ دلدل کے، وہ کہاں ہوتا ہے جی دلدل کے چشمے میں؟ جا کے دیکھو، قرآن نے یہ بات غلط بیان کر دی۔ اور بھائی یہ قرآن نے بیان نہیں کی، قرآن نے تو یہ ذکر کیا ہے ذوالقرنین نے جو دیکھا، جو سمجھا۔ اس کو علماء کی زبان میں کہا تھا قرآن تو حکایت کر رہا ہے کس بھائی فرعون کی باتوں کی، قرآن نے شیطان کی باتوں کا ذکر کیا کہ نہیں؟ شیطان نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی باتیں، وہ تو شیطان نے کہی۔ اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے کسی کی بات کو نقل کرنا۔ جس وقت ذوالقرنین وہاں پہنچا نا، چونکہ زمین کا مغربی کنارہ جہاں آبادیاں نہیں تھیں، سمندری علاقوں کے قریب جا کے کچھ جھیلیں اور کچھ دلدل، کچھ خشکی، اس طرح کے منظر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سورج کو، آپ دیکھو شام کو جس وقت غروب ہو رہا ہوتا ہے، اگر ہم مسجد کی چھت سے دیکھیں نا تو ہمیں یہ لگے گا کہ گلوٹیاں غروب ہو رہا ہے۔ بھئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کسی دریا سمندر کے کنارے دیکھو گے، آپ کو کوئی اس سے سورج تو سمندر میں غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ تو ہماری نظر کی پہنچ وہاں تک ہے۔ تو ذوالقرنین نے جب دیکھا اس کو یہ منظر لگا۔ قرآن نہیں یہ کہہ رہا، قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ قرآن کریم نے تو وہ قرآن اللہ کی بات وہ ہے، اس کو کوئی مائی کا لال جھٹلا نہیں سکتا۔ حتیٰ، اسی لیے آپ ذرا الفاظ دیکھیے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا ذوالقرنین نے پایا سورج کو، تغرب فی عین حمیئہ کہ وہ دلدل کے چشمے میں کیا ہو رہا ہے، اس کو یوں لگا، ووجد عندہا قوما، اور وہاں ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے ذوالقرنین کو کہا۔ بھائی کس نے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو کہا۔ اس سے پتہ چلا، آگے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے یہ کوئی اللہ کے مقرب بندے تھے۔ اس سے بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے، چونکہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے کہا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہوں، نہ ہم اللہ کے نبی ہونے پر زور دے سکتے ہیں، نہ نبی نہ ہونے پر زور دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ذوالقرنین کے ساتھ کوئی اللہ کے نبی ہوں، ان کے قافلے میں اللہ نے ان پر وحی بھیجی ہو۔ اچھا، ہم نے ذوالقرنین سے کیا کہا؟ اما ان تعذب، آپ اس قوم کو یا عذاب دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ کافر تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا ذوالقرنین متقی نیک تھے، اللہ اور اس کے حکم کے پابند تھے اللہ، اور ان کے اس سفر کا مقصد دعوت تھا یا جہاد تھا، فضول سفر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس قوم کو آپ نے اپنے دین کی دعوت دو، قبول کر لیں بہت اچھا، قبول نہ کریں تو دو ہی آپشن ہے، ان کے ساتھ جنگ کریں، جہاد کریں، یا ان کو کیا دے دیں؟ معافی دے دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ذوالقرنین کے مشرق اور مغرب کے جو سفر تھے نا، یہ ویسے سفر برائے سفر نہیں تھے۔ اور یہاں سے یہ بات تو واضح ہو گئی، ہمارے یہاں جو سکندر یونانی کو ذوالقرنین سمجھا جاتا ہے، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا، اس کا وزیر ارسطو ہے، وہ کافر ہے، فاسق و فاجر ہے، ظالم و جابر ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اور یہ جو ذوالقرنین ہے یہ تو کوئی اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ تو جہاد کے لیے گئے، اس لیے ان کا اسکندر رومی سے یا کسی ایرانی بادشاہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے بندے تھے۔ قال، وہاں ذوالقرنین نے جا کے کہا، اما من ظلم، جس نے یہاں کوئی زیادتی اور ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے۔ اب آگے ذوالقرنین کہہ رہا ہے ثم یرد الی ربہ، پھر اس کو لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف۔
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ سکندر وہاں ذوالقرنین نے جا کے کہا انصاف سے رہو، امن سے رہو، اگر یہاں کسی نے ظلم کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے ظلم کو توڑ دیں گے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو پھر بڑا سخت عذاب دینے والے۔ یہ بات بھی ذوالقرنین کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے اللہ کے مومن بندے تھے۔ وَأَمَّا، بہرحال، من آمن، جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ان قریب ہم اس کو اپنے حکموں میں سے آسانیوں کا حکم دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ السَّبَبَ، یہ ایک سفر ہو گیا، اب دوسرا۔ ثُمَّ أَتْبَعَ السَّبَبَ، ذوالقرنین پھر اپنا سامان لے کر ایک دوسری طرف چل پڑا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ پہلے پہنچا تھا کہاں؟ جہاں غروب ہو رہا تھا، گویا کہ پہلے مغرب کے آخری کنارے اس زمانے کا جو ہوگا وہاں پہنچا، اور اب کہاں جا رہا ہے؟ یہ مشرق میں جا رہا ہے۔ وَجَدَهَا، پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر، لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، یا تو وہ سورج نکلنے کی طرف آخری قوم ہوگی کہ سورج سب سے پہلے ان پر نکلتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی قبائلی قوم ہو، ان کے جسم پر کوئی لباس اور خیمے نہ، وہ جنگلوں میں رہتے ہوں۔ کذالک، یہ بات بالکل اسی طرح قرآن فرما رہا، ہم آپ کے سامنے صحیح باتیں عرض۔ وَقَدْ أَحَطْنَا، کیوں؟ ہمیں پورا علم ہے، بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں پوری خبر ہے۔ یہ دو سفر ہیں۔ اچھا، یہ جو تھا جہاں مشرق کی طرف گئے، وہاں قرآن نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی اس واقعے کی کہ کیا ہوا۔ اب ایک تیسرا سفر ہے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، ذوالقرنین پھر اپنا سامان اسباب، اپنا لو لشکر لے کر ایک اور طرف چل پڑا۔ وہ کدھر گیا اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا دو پہاڑوں کے درمیان۔ اب یہ کہاں تھے دو پہاڑ؟ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، اس کا ہمیں کوئی پتہ۔ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا، وہاں پہلی دو قوموں کے علاوہ ایک تیسری قوم کو پایا۔ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی ایسی قوم کو پایا، اس قوم کی زبان ذوالقرنین اور اس کے لشکر کو سمجھ نہیں آتی تھی، اشارے سے کام چلاتے تھے۔ قالوا، اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج یہ پورا ایک نام ہے، یہ عطف بیان کہہ سکتے ہیں۔ بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں بھائی کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کو اخراجات، معاوضہ، بدلہ دے دیتے ہیں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی دیوار قائم کر دیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، اب دیکھیے اس سے پھر اندازہ ہو رہا کہ ذوالقرنین کوئی بہت اللہ کے مقرب بادشاہ تھے۔ آگے سے کیا جواب دیا ذوالقرنین نے؟ کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ حکومت و سلطنت مجھے میرے اللہ نے دی ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ وہ بہت اعلیٰ ہے، مجھے تمہارے کسی معاوضے اور کسی بدلے کا نہیں چاہیے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم بس میری مدد کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیتا ہوں۔ کیا کریں؟ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، بڑی بڑی اینٹیں لاؤ۔ حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب وہ اینٹیں انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان درے میں چن دیں، بین صدفین، پھر قال،
ذوالقرنین نے کہا اب اس کو آگ لگاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اچھی طرح آگ سے اس لوہے کو پگھلا دیا۔ جب وہ پگھلایا گیا، لوہے کی مضبوط دیوار ہوگی، قال ذوالقرنین نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب میرے پاس تانبا لاؤ جو اس پر چھڑک دیا جائے تاکہ یہ دیوار کیا ہو جائے اچھی طرح۔ فما استطاعوا، نہ طاقت رکھیں یاجوج ماجوج ان یظہروہ کہ وہ اس پر چڑھ سکیں، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ طاقت ہو ان کے پاس کہ اس میں سوراخ کر سکیں، ان کو بند کر دیتے ہیں، اور ان کو وہاں بند کر دیا گیا۔ یہ عظیم الشان کام تھا۔ تو پھر ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے اللہ کی، اس سے پتہ چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بڑا کام لے تو وہ فوراً بھائی کیا سمجھے کہ یہ اتنا بڑا کام کس کے فضل سے ہو گیا۔ ذوالقرنین نے فوراً نہیں کہا، انہوں نے بینر نہیں لگایا کہ ہم نے ماشاءاللہ جی فلاں پیکج دے دیا اور فلاں فلاں علاقے کی مرمت کروا دی ہے، نہ، فوراً کیا کہا ھذا رحمت من ربی، ھذا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پھر جس دن آ گیا نا میرے رب کے وعدے کا دن، جعلہ دکا، جناب یہ منٹوں میں ٹوٹ جائے گی، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے، یعنی ذوالقرنین نے کہا میں نے دیوار بنا دی ہے لوہے کی، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک میرے اللہ کا۔ اب ذوالقرنین کو بھی پتہ تھا کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے، یہ اللہ کی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے بھائی کیا ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا بھائی میں نے یہ انتظام کر دیا، لیکن قیامت سے پہلے اس قوم نے زمین پر فساد مچانا ہی مچانا ہے، اس وقت اللہ خود توڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ خود۔ یہ سوال میں نے کل عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جناب اگر وہ اتنی بڑی قوم ہے تو اس کا پتہ کیوں نہیں چل سکا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اصحاب کہف کی میں نے مثال دی تھی، بھائی قرآن میں مثال ہے، بنی اسرائیل میدان تی میں بھائی کتنا عرصہ رہے، ایسے ہی ہے۔ ابھی جاؤ مصر یا گوگل پر جاؤ، کہیں اتنی دور کون جائے مصر، آپ گوگل پر جاؤ میدان تی کا رقبہ دیکھو کتنا ہے۔ میدان تی جو ہے، جو صحرا ہے، وہ چند کلومیٹر لمبا ہے، 35-40 کلومیٹر لمبا ہے۔ 40 سال یہ قوم اس میں کیا رہی، سارا دن سفر کرتے، شام کو کیا لگتا ہے نکلنے والے ہیں، صبح کو پھر اللہ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ایمان کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کہیں بھی یہ جگہ ہو سکتی ہے اللہ نے اس قوم کو وہاں کیا کر رکھا ہو، محصور کر دیا ہو۔ جس کے پاس ایمان نہ، جو اس کو مادی اور جغرافیائی نظر سے دیکھے گا، اس کے لیے اعتراض ہی اعتراض ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور کل کے درس میں نے عرض کیا تھا بھائی قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، چھوٹی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، وہ پوری ہیں۔ بڑی نشانیاں دنیا میں 3 جگہ سے لوگ دھسیں گے، مشرق اور مغرب اور جزیرہ عرب میں، پورے ملک زمین میں دھسیں گے۔ یہ 3 بڑی نشانیاں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ایک آدن سے، یمن کے ایک علاقے سے آگ نکلے گی، وہ آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، قابو نہیں آئے گی، یہ چوتھی نشانی ہے۔ ایک دھواں آئے گا، وہ دھواں بھی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، یہ قیامت کی 5ویں بڑی نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سورج کا مشرق کی بجائے کہاں سے صبح کو نکلنا، مغرب سے، یہ کیا ہے قیامت کی بڑی نشانی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیوں میں سے ابھی تک کوئی نہ پوری ہوئی اور نہ قریب ہے، چونکہ جس وقت یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو گئی تو بھائی پھر یہ 10 کی 10 نشانیاں آگے پیچھے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے کہا وَكَانَ بَعْضُ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ بعض، جس وقت ہم ان کو چھوڑ دیں گے یاجوج ماجوج کو، وہ کیسے آئیں گے، جیسے مفسرین نے کہا نا پہاڑوں سے یوں نیچے آئیں گے جیسے پانی کے ریلے آ رہے ہیں، جیسے آندھی اٹھتی ہے، طوفان اٹھتا ہے اور ضلعوں کے ضلعوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے یوں پھیل جائیں گے، حدیث میں ہے کہ یہ پوری ندیاں پانی کی پی جائیں گی،
پورے پورے دریا کو کیا کر جائیں گے، اور زمین کی ساری خوراک، سارے خزانے ہڑپ کر جائیں گے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ زمین پر اتنی مہنگائی بڑھ جائے گی کہ ایک گائے کا سیرا 100 دینار کے بدلے لوگوں کو ملے گا، لیکن پھر بھی پیسے لیے لوگ پھریں گے، وہ کسی کو اللہ تعالیٰ اتنا ہو۔ وہ کل میں نے حدیث سنائی تھی ساری۔ یموج فی بعد، یہ موجوں کی طرح آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھر اس کے بعد ہم جب سور پھونکیں گے، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو پھر اکٹھا کر کے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم اس دن اچھی طرح جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس آیت سے وَعَرَضْنَا سے اب یہ موضوع پیچھے والا پورا ہو گیا، آگے نئی بات ہے انشاءاللہ، یہاں سے کل آگے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا